اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے، اپنی ذات کا محتاج رکھے۔ اللہ اس مبارک عمل کے توفیل سب کی مصیبتیں، پریشانیاں، ہر طرح کی بلائیں دور کر دے۔ اللہ رب العزت پورا سال ماہ رمضان کی طرح ہم پہ رحمتوں کا نازور جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رد نہ کرے، ہمیشہ صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج اسلامی چینل پہ جو میں خاص عمل بتانے جا رہی ہوں، یہ عمل ایک بال لے کر سر کا جو بال ہے لے لینا ہے، اس پہ کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے سر کا بال لے لینا ہے، اس پہ یہ عمل 7 مرتبہ یعنی 7 مرتبہ جو چھوٹا سا 3 لفظوں کا صرف عمل بتاؤں گی، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ جب اس کے طریقہ کار کے مطابق عمل کیا جاتا ہے تو دوسرا انسان اس حد تک آپ کی محبت میں بے چین ہوتا ہے جسے کہتے ہیں دیوانہ وار اثر کر جانا، یعنی وہ آپ کو پاگلوں کی طرح آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، وہ آپ کے بغیر رہ نہیں پا رہا ہوتا۔ اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ اثر کے بارے میں بات کی جائے تو دیگر عملیات سے اس کا اثر بہت جلدی زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ انسان اپنے بالوں کے بارے میں یہی خیال کرتا ہے، اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ وہ ان بالوں کی وجہ سے خوبصورت لگتا ہے، اس کی شخصیت میں ایک نکھار آ جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کا ایک بال بھی اگر لے لیا جائے تو عامل حضرات اس کے ذریعے کسی انسان پہ بھی عمل وغیرہ آسانی سے اس طرح کا عمل کر دیتے ہیں کہ دوسرا انسان آپ کے بنا رہ نہیں پاتا اور آپ کو اس سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ انسان یہی عمل، یہ نہیں کہ دوسرے انسان کا بال ہی ہو تو یہ عمل کیا جا سکتا ہے، انسان اپنے بال کے ذریعے بھی عمل کر سکتا ہے۔ عمل حضرات مختلف قسم کے عملیات کر کے کسی انسان کو قابو کرنے کے لیے یا کسی انسان کو اگر پانا ہو تو اس کے لیے عمل کرتے ہیں کہ دوسرا انسان آپ کے بنا ایک منٹ بھی رہ نہیں پائے، اور اس کے لیے مختلف قسم کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، مختلف قسم کے بعض لوگ ٹوٹکے بھی کر کے دیکھتے ہیں، لیکن انسان کے بالوں کے ذریعے جو عمل کیا جاتا ہے اس کی تاثیر، اس کا اثر اپنا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے عام طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو خاص کر کے اپنے بال جب وہ کنگھی کرتی ہیں تو ان کو باہر گلیوں میں نہیں پھینکنا چاہیے، ان کو کوڑے کرکٹ میں نہیں پھینکنا چاہیے، کیونکہ ان پر عملیات کر کے، عمل کر کے، غلط قسم کے عملیات کر کے کسی کو بددل تک بھی کیا جا سکتا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کسی کے رشتے میں بندش لگائی جا سکتی ہے۔ تو ان چیزوں سے ذرا پرہیز کریں، ان چیزوں سے احتیاط کرنا ضروری ہوتی ہے۔ تو عملیات میں جیسے میں نے بتایا کہ اگر کوئی انسان اس حد تک دکھی ہے کہ اس کی زندگی صرف رونے میں گزرتی جا رہی ہے اور کسی کی یاد میں وہ اس حد تک بے چین ہے کہ وہ یہ اپنی جو بھی آپ کی اس وقت سوچ ہے، جو دکھ ہے، جو پریشانی ہے، وہ دوسرے انسان میں منتقل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اپنے ایک سر کا بال لے کر یہی آپ کا جو دکھ ہے جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں، وہ دوسرے انسان میں ویسے ہی تڑپے گا اور وہ تڑپ آپ کے لیے ہوگی، وہ آپ کے لیے بے چین اس حد تک ہوگا کہ اس کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیوں اس حد تک بے چین ہے، اور یہ سارا اثر بڑی بات آپ کے اپنے سر کے ایک بال کے ذریعے کیے گئے عمل کی وجہ سے ہوگی۔ تو اس عمل کے بارے میں یا اس کی طاقت کے بارے میں اگر مزید بتایا جائے تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے اجازت سب کو ہے، صرف پاکی میں عورتیں نہیں کر سکتی ہیں، تو اجازت عام ہے، صرف ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں۔ اور ایک میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اسلامی چینل کو جوائن کر لیں، اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ بڑھتے ہیں آگے عمل کی طرف۔
یہ آپ کو چھوٹا سا عمل بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وہ یہ عمل ہے جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ تختہ تئی تڑا تئی تو بھی، تختہ تئی تڑا تئی تو بھی، تختہ تئی تڑا تئی تو بھی۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے 7 مرتبہ اپنے سر کا بال لے کر اس پہ جب پھونک مارنی ہے تو 7 دفعہ بعد میں پھونک مارنی ہوتی ہے۔ ہر پھونک پہ ایک دفعہ اس کا نام لینا ہے جس انسان کے لیے عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اس انسان کا جس کو بے چین کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا 7 مرتبہ پہلے ایک دفعہ پھونک ماریں گے، پھر اس کا نام لیں گے، پھر پھونک ماریں گے، پھر اس کا نام لیں گے۔ اس طرح 7 دفعہ آپ نے اس کو متوازن کر دینا ہے۔ اس کے بعد اس بال کو مٹی میں دفن کر دینا ہے، اس کو پھینکنا نہیں ہے، کہیں بھی مٹی میں دفن کر دینا ہے۔ گملے میں بھی اس کو دفن کر سکتے ہیں، بہت مجرب عمل ہے، اس کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ فائدہ ہو تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں اور ناجائز مقصد کے لیے ہرگز عمل نہیں کرنا۔ اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پر رحم فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔